بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل مفتی فرمان رامپوری پر۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اور دین کی صحیح معلومات آپ کو مل سکے۔ آج سے الحمدللہ ہم ایک کام شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو قرآن کریم شروع سے سکھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس چینل کے ذریعے سے ہم آپ تک قرآن کریم کو پڑھانے کا انداز اور طریقہ آپ کو سکھلانے والے ہیں۔ اس چینل کے ذریعے سے ہم آج سے الحمدللہ یہ کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اگر قرآن کریم پڑھے ہوئے نہیں ہیں، آپ سے قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا ہے، آپ نے کوئی نورانی قاعدہ یا بغدادی قاعدہ بھی نہیں پڑھا ہے، اور آپ کا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھنے لگیں، قرآن کریم پڑھنا آ جائے، تو آج آپ فکر نہ کریں، افسوس نہ کریں۔ اگر آپ نے ہماری اس ویڈیو کے ذریعے سے اگر آپ نے دھیان دے دیا تو الحمدللہ ایک سال سے بہت پہلے ایک سال بھی نہیں ہو پائے گا کہ آپ شروع سے قرآن کریم پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ الحمدللہ ہم اس چینل کے ذریعے سے آپ کو قرآن کریم پڑھنا سکھائیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، جو ہمارے بھائی یا مائیں بہنیں قرآن کریم پڑھی ہوئی نہیں ہیں، اب وہ کسی کے پاس پڑھنے جانے میں اپنے آپ کو شرم محسوس کر رہی ہیں یا محسوس کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بڑا اچھا طریقہ ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کے ذریعے سے قرآن کریم پڑھنا سیکھیں۔ الحمدللہ ہم آپ کو قرآن کریم پڑھنا سکھائیں گے۔ دوستو، قرآن کریم پڑھنے کے لیے شروع سے سب سے زیادہ اور پہلے جو ضرورت پڑتی ہے وہ نورانی قاعدے کی پڑتی ہے۔ سب سے پہلے نورانی قاعدہ پڑھا جاتا ہے، اسی وقت ہم آپ کو قرآن کریم پڑھنا سکھا پائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو نورانی قاعدہ شروع سے پڑھنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ چلتے ہیں نورانی قاعدے کی طرف اور اس پر توجہ اور دھیان دیتے ہیں۔ الحمدللہ چند مہینے ہو پائیں گے کہ آپ قرآن کریم شروع سے پڑھنا سیکھ جائیں گے، اور آپ الحمدللہ نورانی قاعدہ پورا کر لیں گے۔ اس کے بعد میں پھر آپ کو قرآن کریم پڑھنا سکھایا جائے گا، اور پھر اسی طرح سے آپ کے قرآن کریم شروع سے لے کے آخر تک آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے، اس چینل کے ذریعے آپ کو پڑھوایا جائے گا۔ الحمدللہ چند مہینے ہی ہو پائیں گے کہ آپ قرآن کریم پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اس لیے آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں، ہماری ویڈیو کو آپ دیکھتے رہیں، پھر دیکھیں کہ آپ سے قرآن کریم شروع سے پڑھنا آ جائے گا۔ اب اس کی ضرورت جو پہلے پڑتی ہے قرآن کریم کو شروع سے سیکھنے کی، تو وہ نورانی قاعدے کی پڑتی ہے۔ ہم نورانی قاعدے کی طرف چلتے ہیں، اور اس پر آپ بڑے توجہ اور دھیان سے سنتے رہنا۔ آپ بڑے اطمینان اور غور و فکر سے سننا، خاموشی کے ساتھ، جیسے جیسے میں آپ کو بتلاؤں آپ کو بڑا دھیان دینا ہے، غور سے سننا ہے، اور پھر ہم ویڈیو کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ چلتے ہیں ہم نورانی قاعدے کی طرف۔ آپ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ ہم روزانہ ویڈیو آپ کے اسی متعلق بناتے رہیں گے۔ انشاءاللہ سب سے پہلے ہم آپ کو نورانی قاعدہ پڑھنا سکھائیں گے، پھر آپ کو قرآن کریم پڑھنا سکھائیں گے۔ چلتے ہیں۔ قاعدہ ہے، اور پہلی تختی ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلے، اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ یہ الف سے لے کر کے یا تک کے جو حروف ہیں یہ 29 حروف ہیں، اور یہ بنیادی چیز ہیں۔ اگر آپ نے ان کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ حروفوں کو ملانا آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے آپ الف سے لے کے یا تک کے جو حروف ہیں یہ 29 حروف ہیں کل، اور ان حروفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ الگ الگ حروفوں کو مفردات کہتے ہیں، اور الف سے لے کر یا تک کے جو کل حروف ہیں یہ 29 حروف ہیں۔ اس لیے تعلیم کی بنیاد ہے اور اس کی یہ جڑ ہے۔ اس لیے آپ سب سے پہلے ان حروفوں کو سمجھ لیں۔ چلیے آئیے پڑھتے ہیں ہم۔ تختی نمبر 1
مفردات۔ میں نے آپ کو بتلا دیا کہ الگ الگ حروفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ چلیے سب سے پہلے آپ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جب بھی کوئی کام شروع کیا جائے تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، کیونکہ اگر کسی کام کے شروع کرنے پر بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ انشاءاللہ اس کام میں خیر و برکت آتی ہے اور وہ خیر کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ اور یہ آتا ہے کہ جس کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھا جائے، بسم اللہ نہ پڑھی جائے، اللہ کا نام نہ لیا جائے، تو وہ کام ناقص اور نامکمل رہتا ہے۔ تو چلیے آپ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے۔ اب اس کے بعد میں یہ دعا بھی پڑھ لیجئے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ ہم نے بسم اللہ بھی پڑھ لی اور ہم نے یہ دعا بھی پڑھ لی۔ اب ہم ان حروفوں کو اچھے طریقے سے پہچانیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتلا دیا یہ کل حروف 29 حروف ہیں، اور آپ اپنی شہادت کی انگلی رکھیں اور پھر آپ اچھے طریقے سے پہچان کرتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ اگر آپ نے اس پر دھیان دے لیا، الف سے لے کے یا تک کے جو حروف ہیں، پھر آپ کو رواں کرنی آسان ہو جائے گی، حروفوں کو ملانا آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ آپ کو بڑے سہل اور آسان طریقے سے آپ کو یہ نورانی قاعدہ پڑھنا سکھایا جائے، اور انشاءاللہ پھر آپ قرآن کریم پڑھنا بہت ہی چند مہینوں میں آپ سیکھ جائیں گے۔ پھر ہم آپ کو قرآن کریم بھی پڑھنا سکھائیں گے، پھر انشاءاللہ ہم قرآن کریم کا اور کچھ صورتوں کا ترجمہ بھی آپ کو کرائیں گے انشاءاللہ۔ آپ اس لیے ویڈیو میں بنے رہیں۔ چلیے اب آپ پڑھیے الف با تا ثا، یہ جو حروف ہیں آپ ان کو کھینچ کر کے پڑھیں، با کو بھی کھینچ کے پڑھیں اور تا کو بھی کھینچ کر کے پڑھیں۔ جب آپ کھینچ کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، آگے چل کر کے آپ بہت اچھے طریقے سے پڑھنے لگیں گے۔ اس طرح سے پڑھیں الف با تا ثا۔ دیکھیے ان 3 حروف کی آپ پہچان کر لیجئے، با کی، تا کی اور ثا کی۔ دیکھیے اگر یہ تینوں ایک جیسے حروف ہیں، اگر نیچے ایک نقطہ آ جاتا ہے تو یہ کیا بن جائے گا؟ با بن جائے گا، اور اگر اسی پر اگر 2 نقطے اوپر آ جائیں جیسے یہ ہے تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ تا بن جائے گا۔ اب اسی طرح سے اوپر اگر یہ 3 نقطے آ جائیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ ثا بن جائے گا۔ یعنی ایک ہی لفظ ہے لیکن نقطے جو ہے بدل رہے ہیں۔ اگر نیچے ایک نقطہ آ رہا ہے تو یہ با بن رہا ہے، اور یہ نقطے اگر اوپر آ رہے ہیں 2 تو یہ تا بن رہا ہے، اور اگر یہ نقطے 3 اوپر آ رہے ہیں تو یہ ثا بن رہا ہے۔ اس لیے آپ اس کی اچھے طریقے سے پہچان کر لیجئے کہ لفظ ایک ہی ہے لیکن نقطے بدلنے سے جو ہے حروف بدل رہا ہے، اس لیے آپ اچھے طریقے سے ان کو سمجھ لیں۔ پڑھیے دیکھیے الف با تا ثا جیم حا خا۔ دیکھیے اگر یہ نقطہ بیچ میں آ رہا ہے تو یہ جیم ہے، اور اس پر نقطہ نہیں ہے تو یہ حا ہے، اور اس کے اوپر نقطہ آ رہا ہے تو یہ خا ہے۔ تو اس کی پہچان کر لیجئے، نقطہ اگر بیچ میں ہے تو یہ جیم ہے، اور اگر نقطہ نہیں ہے تو یہ حا ہے، اور اگر ایک نقطہ اوپر آ رہا ہے تو یہ خا ہے۔ اب ان کو کھینچ کر کے آپ پڑھیے جیم حا خا دال ذال را زا۔ دیکھیے
یہ دال ہے، اس پر نقطہ نہیں ہے، اور اگر نقطہ اس کے اوپر آ جائے گا تو یہ زال بن جائے گی، اور بڑے نرم انداز سے اس کو پڑھنا ہے، ذال ذال۔ یہ را ہے، اس کو پر پڑھیں، را، اور اگر اس کے اوپر نقطہ آ رہا ہے تو یہ سختی سے پڑھا جائے گا، زا، جیسے دال ذال را زا سین شین، اس طرح سے پڑھا جائے گا، سین شین صاد ضاد۔ اس کو بھی آپ پڑھ لیجیے، اس میں لوگ بہت ہی زیادہ چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا پڑھا جائے گا۔ دیکھیے، نہ تو یہ دوات پڑھا جائے گا نہ زوات پڑھا جائے گا، یہ درمیانی آواز نکلے گی، ضاد طا ظا عین غین۔ اس لیے میں نے آپ کو بتلا دیا شروع میں کہ آپ ان کو کھینچ کر کے پڑھیں۔ دیکھیے ہمارا یہاں تک پورا ہو گیا، اب ہم آگے پنا پلٹتے ہیں۔ ف قاف کاف لام۔ دیکھیے اگر اس پر ایک نقطہ ہے تو یہ فا ہے، اور یہاں دو نقطے ہیں تو یہ قاف ہے، اور یہ کاف ہے۔ یہ بڑا قاف ہے، یہ حلق سے نکلتا ہے، یہ چھوٹا کاف ہے، تو آپ اس کی پہچان کر لیں۔ ف قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ یہ دیکھیے الف سے لے کے یا تک کے جو مفردات تھے، یہ 29 حروف تھے، یہ ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اس لیے آپ ویڈیو کو روک روک کر کے سنتے رہیں۔ الف سے لے کے یا تک کے جو حروف ہیں یہ 29 حروف ہیں، جن کو الفابیٹس کہا جاتا ہے۔ اس لیے آپ اگر ان کی پہچان آپ نے کر لی تو انشاءاللہ آپ کے لیے پڑھنا آگے چل کے بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گا، اور میں آپ کو بڑے اچھے انداز اور آسان انداز میں پڑھا رہا ہوں۔ اس لیے آپ ہمارے اس چینل سے جڑے رہیں، انشاءاللہ بہت ہی چند مہینوں میں آپ قرآن کریم پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ چلیے آج کا سبق ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، یا تک۔ انشاءاللہ آگے چل کر کے کل کو یہ یہاں سے شروع کریں گے امتحان، تا سے لے کر کے یہاں سے کل کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو کو آپ صحیح طریقے سے دیکھیں اور آگے تک شیئر کریں۔ ہو سکے ہمارے ایک شیئر کرنے سے، ویڈیو آگے بھیجنے سے وہ بھی پڑھنے لگے قرآن کریم اور نورانی قاعدہ پڑھنے لگے، انشاءاللہ ہم بھی اس میں ثواب کے حصے دار ضرور بنیں گے انشاءاللہ۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔